کنان جن کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا گیا، جن کے گھروں اور چادر اور چار دیوالی کے تقدس کو پامال کیا گیا، جن کی بہنوں بیٹیوں ماؤں کی آبروئیں لوٹی گئیں اور ان کو بے آبرو کیا گیا، ان کی عصمتوں کو لوٹا گیا، کاش کہ وہ اس کے خلاف بھی ایک 100 موٹو نوٹس لے لیتے اور اس وقت کھڑے ہو جاتے، جس طرح انہوں نے 100 موٹو نوٹس لے کر ایک آئینی جمہوری حکومت کو برطرف کیا تھا۔ کاش کہ یہ اس وقت بھی کوئی 100 موٹو نوٹس لے لیتے، جس وقت انہوں نے کئی دفعہ 100 موٹو نوٹس لیا، جس طرح کہ وہ انہوں نے آئین کی پامالی کے لیے 100 موٹو نوٹس لیا تھا، لیکن نہ آئین بحال ہوا اور نہ ہی عدالت کے حکم پر کسی نے عمل درآمد کیا، لیکن وہاں پر نہ تو انہیں عدالت لگی اور نہ ہی کسی نے آرٹیکل 6 لگا کر ان کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ چاند بھائی کی بات بھی بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، کیونکہ جب دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل کے چھالے اس طرح ہیں، دل کے زخم اس طرح ہیں کہ اگر دکھائے جائیں تو ہر ذی روح رونا شروع کر دے، مگر جہاں تک نظر بھائی کا موقف ہے میں اس کی تائید کروں گا، چونکہ کپتان کا حکم بھی ہے اور افواج پاکستان ہم نے پہلے بھی کرٹیسائز کیا ہے تو چین آف کمانڈ کے لوگوں کو کیا، اور آگے بھی جب کرٹیسائز کریں گے تو چین آف کمانڈ کے لوگوں کو ہی کریں گے۔ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور مورخ چائے کی چسکی لے لے کر لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں کس طرح آئین پامال کیا گیا، کس طرح عدالتوں کے حکموں کو پاؤں تلے روند کر بدمست ہاتھی چلتے گئے، اور پاکستان میں لاقانونیت کا بازار گرم رہا، پاکستان میں دہشت گردی کا بازار گرم رہا، اور پاکستان میں پولیس گردی کا بازار گرم رہا۔ تو اس وقت ہم بڑے خطرناک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان تو 76 سال سے خطرناک موڑ پر ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس دفعہ کافی خطرناک موڑ پر ہے۔ کیوں کہ یہ الیکشن نہیں، یہ جنگ ہے، اور جنگ ان کے خلاف ہے۔ ہم نے حقوق لینے ہیں اپنے، اور پہلے الیکشن ہوا کرتا تھا، اس دفعہ حقوق لینے، کیونکہ خان صاحب نے سب کو ننگا کر دیا ہے، انکلوڈ قاضی فراڈ فائزی صاحب، ان سب کو ننگا کر کے خان صاحب نے عوام کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر یہ بھی خان صاحب نہ کرتے تو آج اس نظام کے خلاف اگر کوئی ہم بات کرتے تو ہماری بات میں وہ طاقت نہ ہوتی، وہ اثر نہ ہوتا۔ آج جو خان صاحب نے کر دیا ہے، اب عوام جان چکے ہیں کہ ادارے کیا کر رہے ہیں، چین آف کمانڈ کے لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ ان کو سزا خود دیں گے۔ ہم نے اپنی الیکشن کمپین کو جاری رکھنا ہے، ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو ٹارگٹ کرنا ہے، ہم نے اپنا منشور دینا ہے، اور اس کے بعد آگے چلنا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے فی الحال، لیکن جس وقت ہم برسر اقتدار آ جائیں گے تو پھر ترامیم بھی ہوں گی اور سارا کچھ ہوگا، آئین میں ترامیم بھی ہوں گی اور سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اسٹرانگلی اسٹینڈ ود نظر بھائی جی۔ اوور ٹو یو بی ایف ٹی بھائی۔ جی جی مجھے جی صرف 3 منٹ دے دیں، میں اس کے بعد اجازت چاہوں گا، مجھے 4 منٹ لیں، جواب دینا 4 منٹ لیں ہے آپ، نظر بھائی، چاند بھائی آپ پلیز 4 منٹ لیں، کوئی ایشو پلیز نہیں سر، ہے، بسم اللہ۔ پلیز سر اچھا 4 سال، پونے 4 سال اقتدار رہا، عمران خان نے پوری کوشش کی اس فوج کی عزت بڑھانے کی۔ عمران خان نے ہر جلسے میں کہا فوج ہماری ہے، فوج ہماری ہے، بلکہ بہت سارے جلسوں میں یہ کہا کہ میں ضروری نہیں ہوں، نبیل فوج بھائی ضروری میوٹ ہے۔ لگا لیں پلیز، سر میوٹ لگا لیں نبیل خان۔ اچھا، چاند بھائی عمران خان نے سانو اس جو بھی اج گل ہو رہی ہے نا، سانو عمران خان نے دسیا کہ فوج بہت ضروری ہے۔ اسی کہا ٹھیک فوج بہت ضروری ہے۔ ساری پہلی دفعہ انٹرنیشنلی عزت بنن لگی جدو عمران خان انٹرنیشنل فارم تے جا کے بولنا شروع ہویا، جدو چلنا شروع ہویا، جدو اٹھنا بیٹھنا شروع ہویا، اودیاں اٹھنیاں بیٹھنیاں ساری سمجھ آنیاں شروع ہوئیاں، سانو وہ نے فیسینیٹ کرنا شروع کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اسی وہ ووٹر آ 26 سال پہلے انہیں کہا سی یہ وڈے نہیں ہوئے، انہیں سانو اتھی وڈیا کیتا۔ اچھا، کیا عمران خان تو پہلے کسی بندے نے کہا سی کہ فوج اچھی ہے، مینوں صرف وہ نام لے دو کائنڈلی، جدوں بھی موقع ملے اپنے ولاگ چ لے دو یا کسی چ لے دو۔ نظر بھائی کہنا نا چاند صبح تو ویڈیو نہیں پانی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح تو ویڈیو بند۔ میں اینی نظر بھائی دی عزت کردا، اور عزت کرن دا مطلب کہنا نہیں ہوندا، مطلب پروف کرنا ہوندا وا۔ ٹھیک ہے، مینوں صرف 10 دن۔ اچھا، دوسری گل، کیا میں کیا میر جعفر میر صادق، کیا میں کیا ڈرٹی ہیری، کیا میں کیا یہ ساریاں چیزاں ننگیاں فوج نو کنے کیتا؟ میں کیتا۔ ننگیاں جرنل نو کنے کیتا؟ میں کیتا۔ باجوے نو ننگا میں کیتا۔
ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤ ਖੁਦ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਇਆ, ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ISPR ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਉਹ ਜ਼ਿਲਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਮਸਲਤ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਚਾਂਦ ਭਾਈ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲਤ ਪਸੰਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵਾਂ, ਆਈ ਡੈਮ ਕੇਅਰ ਮਾਈ ਫੁੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਸਰ ਚਾਂਦ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਿਦਾ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਮੁਜਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਆਈ ਡੈਮ ਕੇਅਰ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਆਈ ਐਮ ਲੋਨਲੀ ਪਰਸਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਫ ਦੀ ਤਾਈਦ ਮੈਂ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਫੈਜ਼ਲ ਹਸਨ ਫਾੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੱਢਤਾ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਜਰਨਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਖੋ ਗਈ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾ? ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਸਪੌਂਡ। ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੌਜ ਔਰ ਜਰਨੈਲ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਫੌਜ ਔਰ ਜਰਨੈਲ ਚੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜਾ DG ISPR ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ DG ISPR ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ISPR ਚੀਫ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਦੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਗੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਕਰਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਟੀ ਹੈਰੀ, ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉल्ला ਮੇਰੇ ਕਤਲ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਟੀ ਹੈਰੀ, ਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਫੌਜ ਨਾਲ ਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਫॉर ਕ੍ਰਾਸ ਟਾਕ, ਆਮ ਸੌਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਫਲਸਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ FA ਪਾਸ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਖੱਜਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਫੌਜ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਤੇ ਹੈ ਚੰਦ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਰੋਡ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਬੇਗੈਰਤ ਲੋਕ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇhtiyat ਕਰਾਂਗਾ, ਸੁਬਹ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੋਏਗੀ ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਈਓ ਸਵੇਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਫ਼ਰਤ ਇਤਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲੌਬਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ, ਕਿ ਭਾਜਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਓ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ, ਤੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ। ਲੈਟਸ ਸਟੇ ਇਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਰਾ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਮਸਲਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝੇ ਮਸਲਤ ਨਾ ਸਲਾਹ ਸਿਖਾ, ਮੁਝੇ ਲੜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਲਾ ਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ ਜੀ ਫਿਰ ਜਾਣ ਦੋ, ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਜਰਾ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿਰਫ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਨਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ। ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਹੋਸਟ ਪਾਏ ਨਾ,
ਪੋਸਟ ਪਾਇਆ ਨੇ ਕਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ भाई अगर आप जाग रहे ਮੇਰੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਆ ਪੈਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾਂ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਇਸ ਫੌਜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਰਨਲਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਸ ਬਰਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਰ ਇਹ ਮਸਲਤ ਪਸੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਓ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ चांद भाई एक मिनट चांद भाई एक मिनट ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ 42 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਬਸ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਿਰ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ चांद भाई एक मिनट चांद भाई मफाहमत न सिखा जबर नारवा से मुझे मफाहमत न सिखा जबर नारवा से मुझे मैं सर बकफ हूँ लड़ा दे किसी बला से मुझे ज़बान जिस्म का कुछ ज़ेर तो उगल डाला बहुत सकून मिला तलखी नवा से मुझे रचा हुआ है बदन में अभी सरूर गुनाह अभी तो खौफ नहीं आएगा सज़ा से मुझे रचा हुआ सर मैं उस कैफियत से गुजर रहा बिल्कुल गज़ा इसी में मेरी इसी ज़मीं की गज़ा सदा फिर आती है क्यों पर खला से मुझे मैं जी रहा हूँ अभी ए ज़मीं आदम खोर अभी तो देखना तू इतनी इश्तहा से मुझे बिखर चुका हूँ मैं अब मुझको मुजतमा कर ले तू अब समेट भी अपनी किसी सदा से मुझे तू अब समेट भी किसी अपनी सदा से मुझे मैं सर बसजदा हूँ ए शिमर मुझको कत्ल भी कर मैं सर बसजदा हूँ ए शिमर मुझको कत्ल भी कर रिहाई दे भी अब इस अहद करबला से मुझे रिहाई दे भी अब इस अहद करबला से मुझे मैं रेज़ा रेज़ा बदन का उठा रहा हूँ अदीम मैं रेज़ा रेज़ा बदन का उठा रहा हूँ अदीम वो तोड़ ही तो गया अपनी इल्तजा से मुझे वो तोड़ ही तो गया अपनी इल्तजा से मुझे माशाल्लाह बहुत खूब अच्छा चांद भाई जबरदस्त चांद भाई महमूद भाई थैंक यू सो मच आई लव यू चांद भाई नजर भाई गाना नहीं है अच्छा खान भाई आप थोड़ा सा म्यूट कर दें प्लीज आपके पास माइक आएगा इंशाल्लाह थोड़ा सा म्यूट कर नजर भाई बिल्कुल ना सोचियो कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਮੌਕਫ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 50 ਬੰਦੇ ਦੇਖਣ ਡਏ ਉਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਕਿ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਾਂ ਡੋਂਟ ਵਰੀ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਜਾਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੇਜਦਾ 500 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ 500 ਬੰਦਾ ਐਟਲੀਸਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬੋਇੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਵੇ ਪਾਕਿस्तान डायरेक्ट उतरे हाँ जी इंशाल्लाह बनाना है प्रोग्राम इधर करते हैं इस प्रोजेक्ट पे काम चांद भाई इस पे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है मेरे ख्याल से मैं आपको बिहाइंड ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਓ नजर भाई मैं आपको इनबॉक्स कर दूंगा इनबॉक्स इस पे बात कर लेंगे ये हमारे जो हैं क्या कहते हैं बू हमदान जी दे टाइम दे मैंने भी बंद करनी है ब्रॉड थैंक यू सो मच लव यू लॉट सर अच्छा थैंक यू लेकिन सर ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਰਮੀ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਕੱਢ ਲਿਆਈਓ ਕਿਤੋਂ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲੇਕਿਨ ਨਰਮੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਮਸਲਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੱਢਲਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ नहीं जहाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ अच्छा इसमें अगर मैं एक चीज़ ऐड करूं चांद भाई और नज़र भाई देखें आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है चांद भाई का तो 100% ठीक है नज़र भाई का भी 100% क्योंकि वो पॉलिटिकल माइंड से देख रहे हैं मैं अगर चीज़ ऐड करूं आप दोनों भाई इजाज़त दें कि फाइनेंशियली देखो
فائنینشیل جو چابی ہے نا وہ کمپنی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے ڈرامے ہیں, کوئی فلانی منسٹری. میرا جو فوکس ہوتا ہے کہ اکنامکلی ان کو سکویز کیا جائے کہ یہ مجبوراً الیکشن کی طرف جائیں گے, مجبوراً خان کو چھوڑنے کے پاس جائیں گے. اکنامکلی ان کو سکویز کیا جائے, پی آئی اے کو بوائے کاٹ کیا جائے, سارے جو اوورسیز ہیں ریمیٹنس کو ہم زیرو کر دیں, انویسٹمنٹ کو ہم زیرو کریں, بینکوں میں جو ہمارے پیسے پڑے ہیں اوورسیز کے وہ ہم سک آؤٹ کریں. کیوں چاند بھائی آپ کا اس پہ کیا خیال ہے, اور نظر بھائی آپ کا صحیح کیا کہہ خیال رہے سر ہیں. میں تو کہہ کے تھک گیا, کہہ کے تھک گیا ہوں, لیکن میں تھکنا پھر بھی نہیں جو تک میں زندہ ہوں. آئی ایم ود کہ یو. بھی میں انہاں صرف اتنا حرام پوچھنا ہے زادیاں دی میری آواز تنخواہ آ رہی ہے کہ بلاک نہیں؟ ہون تے اے جان چھٹے انہاں دی. آئی ایگری. انہاں تو ساڈی جی نظر بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پوائنٹ پہ؟ 10 پلاٹ, 5 پلاٹ, 8 پلاٹ, واٹ اے نون سینس یار. بی ایف ٹی صاحب یعنی میری آواز آ رہی کہ نہیں آپ کو؟ آپ کو آتے جتھے جنرل رہندے ہیں عام بندہ جا ہی نہیں سکتا یار, میرے ورگا بندہ اوتھے جا سکتے شناختی کارڈ جینون ہو کے نہیں جا سکتا. نہیں عام وہ بندہ علیحدہ کلونیاں بنیاں وا پاکستان دے وچ, ایک اور پاکستان. اسی انہاں نال شمار ہی نہیں ہوندے, وہ سانو بلڈی سویلین کہندے آ. کدی تسی انہاں دی لینگویج سنو تے نہیں اسی طرح ہی ہے, اس طرح کہتے بلڈی سویلین. تے اور جڑے مینوں بلڈی سویلین کہن گے میں انہوں دروشی پڑھ کے سناواں اور حرامزادے دلیاں نوں. نے کہتا کیوں They are کہ bloody bulldogs for us. They are for saving us, not for biting us. میں تیرے نال ہوں جنمن, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. I'm sorry میں ہوں تھوڑا زیادہ ایموشنل ہو جاؤں گا, تو مینوں اجازت دو, اپنا خیال رکھیو. لو یو لاٹ ایوری ایک باڈی منٹ, سر. الفا بھائی آئیں, ایک چاند منٹ آپ بابو ویٹ اللہ کریں. حافظ. چاند بھائی, الفا آواز بھائی آ آئیں, گئی؟ ایک منٹ چاند بھائی ویٹ کریں, الفا بھائی آئے ہیں. اچھا کیا کہتے ہیں خان بھائی آپ میوٹ پہ تھے, بہت رسپیکٹ آپ کی. آپ کا بھی مائک کیا کہتے ہیں اوپن کرتے ہیں, مائک آپ کے پاس ہے. جی خان بھائی میں نے صرف پوچھنا میری آواز آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب آ رہی ہے. جی بسم اللہ کریں, آپ کی آواز آ رہی ہے. بسم السلام علیکم. دیکھیں میں پہلے چاند بابو کی براڈ پہ تھا, وہاں پر مجھے مشکل پیدا ہوگی, میری آواز بالکل بند ہوگی, اور میں نے دوبارہ ریچارج کر کے نا یہ ری سٹارٹ کیا ٹیلی فون کو, تو میں نے کہا چلو دیکھتا ہوں کہ شاید اب چل رہی ہوگی. دیکھیں بڑے بڑے مسئلے اور بڑی بڑی نا جی ہر کوئی بیان بازی کر رہا ہے. اگلے دن میں ایک بندے کو سن رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا جی اب تک سویلین حکومتوں نے ہمیشہ بے ایمانی کی ہے اور فراڈ کی ہے اور کرپشن کی ہے, تو اس وجہ سے فوج ہمیشہ اوپر آئی ہے ان کی یہ ساری چیزیں بند کرنے کے لیے, تبھی انہوں نے مارشل لا لگایا. اسی طریقے سے انہوں نے آہستہ آہستہ دیکھے یہ ساری چیزیں جو اپنے ہاتھ میں انہوں نے کی ہیں, اسی وجہ سے کی ہیں کہ سویلین جو ہے وہ ایمانداری سے حکومت نہیں کرتے. سیاستدان جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاکستان میں طاقتور ہیں, اور انہوں نے سارا کچھ یہ پاکستان کو خراب کر کے رکھا ہوا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی, عمران خان نے سیاست کے اوپر تو دھبا خود تو نہیں لگایا اس نے, پر انہوں لوگوں نے لگا کے اس کے نام کر دیا. آئی سمجھ کے نہیں, یہ بے ایمانی ہے, الف سے لے کے یہ تک بے ایمان ہے. ہمارے ملک کے اندر جوڈیشنل کا جو ہے نا, جوڈیشنری کا جو ہے نا, کورٹس وغیرہ کا, یہ سب ججز وغیرہ جو ہے نا, یہ اس کا سرور دیوالیہ کو نکل ذرا چکا, پک کریں ذرا. دیوالیہ نکل چکا ہے, ان السلام کا علیکم دیوالیہ سر. نکل چکا السلام ہے. علیکم پیارے پیارے بردرز. السلام وعلیکم علیکم السلام. جی سر. میری ان کا دیوالیہ, تھوڑی ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ میں وہی ساری ختم ہو جائے. کو بات ساری کر سرور, ایک گو ہیڈ منٹ سر, آف کرنا ہے, جو خان صاحب کو بات کر لینے دیں. گو ہیڈ سر. جوڈیشنری کا جو ہے وہ جنازہ نکل چکا ہے. لا اور قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے وہاں پر, نہ اس پہ کوئی عمل کرتا ہے. آپ جو مرضی کریں, جیسے آپ ابھی کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ فیصلے تو انہوں نے ہی کرنے ہیں, پر اپنی مرضی سے کرنے ہیں, کوئی طریقہ کار نہیں ہے. دیکھیں جیسے کہ آپ کو سب کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے نواز شریف پاکستان سے گیا, اور جیسے نواز شریف پاکستان سے گیا, شہباز شریف نے اس کی ضمانت دی, گارنٹی دی, اور جیسے وہ نا جی واپس آیا, اس نے سارا کچھ پری پلان لے کے, پہلے اس نے ایک تحفظ پروٹیکٹ جو لی ہے نا, وہ پروٹیکٹ اصل میں پاگلوں کو دی جاتی ہے قانون کے مطابق, جو اس نے پروٹیکٹ لی ہے اب, جس کے تحت وہ آیا ہے. اصل میں اس پاکستان کا نا معاشی, سیاسی, اخلاقی, انسانیت, یہ سب چیزوں کا دیوالیہ نکل چکا ہے. معاشرے کے اندر برائی ہی برائی ہے, اچھائی جو ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ برائی کو کور کر لے. تو لہذا آپ جو مرضی کر لیں, جسے مرضی پیار محبت سے اخلاق سے بول لیں, فوج ہو جو مرضی ہو, ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی بھی. آپ کا سلوشن کیا ہوگا اگر آپ سلوشن بس اللہ کے حوالے.
साहब ہم सोल्यूशन تو के جو पास कोई کچھ है کر سکتے ہیں نا اپنی وجہ سے کہ खान ہم साहब نے अगर عمران خان کے لیے کیا کرنا ہے اور پی ٹی آئی کے لیے کیا کرنا ہے، وہ ہم سب کو اوپن واضح طور پہ سب کو کہنا پڑے گا. جیسے کہ آخر پر چاند بابو نے اپنی نظر عباس صاحب سے نہ جی معافی مانگ لی اور کہا کہ مجھے آپ ملائم نہ کریں. دیکھیں ہمیں کسی کو ملائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ وہ بالغ ہے، سمجھدار ہے، پڑھے لکھا ہے. ہر کوئی جانتا ہے کس طریقے سے انہیں اپنے لفظوں کا چناؤ کرنا اور کیسے آگے چل رہا ہے. میں تو خود جیسے چاند بھائی کہتا مجھے تو خدا قسم یقین کریے چاند 71 سال کی عمر ہے اور رونا آ جاتا ہے کہ ہوں۔ یا اللہ وٹس گوئن آن، سمجھا نہیں کیا بن رہا ہے ہمارے ساتھ، سمجھا نہیں. भाई आपको सलू- میں عمران خان ڈے ون سے جانتا ہوں. جی खान جی भाई آپ کی आपका بات बहुत آگے एक्सपीरियंस है, आप कोई بی ایف ٹی सोल्यूशन दे सकते हैं. ذرا سربت کیا کہتے ہیں؟ اللہ السلام حافظ. علیکم سر. تو میں 2 منٹ لوں گا، لیس دین 2 منٹ. میری کل بات ہو رہی تھی، میں نیو یارک میں ہوں. کل بات ہو رہی تھی پاکستان کے ایک بڑے شہر میں پراپرٹی ڈیلر سے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے یہ بدماشی کی ہے عمران خان کے ساتھ، حکومت گرائی ہے، کہتا ہے سلولی جو ہے نا جتنا بزنس تھے پراپرٹی ڈیلنگ کنسٹرکشن ٹھپ ہو گئے ہیں. تو میرا خیال ہے اٹس ورکنگ، واٹ ایور وی ڈوئنگ اٹس ورکنگ. So we have to keep on doing, not to send money and let them see how long they can live. تو ادر تھنگ سر میں کرنا چاہتا ہوں مینشن کہ اپنے ایسی کوئی ویڈیو شیڈیو ڈالیں کہ جس میں جتنے لیبر ہیں ورکر ہیں پاکستان میں، وہ اگر جاتے ہیں کوئی اشرافیہ کے گھر میں، بدماشیہ کے گھر میں، تو ریٹ جو ہے وہ ڈبل کریں، ڈبل ریٹ پر کام کریں. بالکل کوئی جو ہے نا ان کے ساتھ نرمی والا نہیں کام کریں، کیونکہ انہوں نے لوٹ کر بینک بھرے ہوئے ہیں. تو اسی طرح ہوگا کہ لوگ جو ہے جب سب کو اویئرنیس آئے گی، مطلب ہے ہم کل تک یہی سوچتے تھے کہ ایک واحد ادارہ جو ٹھیک کام کر رہا ہے وہ ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ، لیکن ابھی ہماری آنکھیں کھلی ہیں کہ ہر جگہ گند جو ہے انہوں نے ہی ڈالا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ول ٹیک سم ٹائم. اور خان صاحب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت ٹھیک رکھے اور جلد انہیں رہائی نصیب ہو. یہ بڑا دکھ لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے سر. اس پر میں دکھ لگتا ہے کہ خان صاحب کو یسٹرڈے وی ور ایبل ٹو ٹیک ہم آؤٹ، بٹ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. تھینک یو سر. جی Negative है, but if I spin it around, it's a positive at the same time. Negative in a way obviously تھوڑا سا نقصان ہو رہا ہے, but positive اس لیے کہ دیکھو قربانی میرے خیال میں ہمیں فائنینشیل بھی دینی چاہیے. تو یہ میرے خیال سے نظر بھائی کی طرف آتے ہیں بھی, سوری ظفر بھائی کے پاس. تو یہ دیکھو یہ ہم شروع سے ہی یہ 2-3 ایشو پہ کام کر رہے ہیں, اینڈ ماشاء اللہ اس اے گڈ نیوز. اگر آپ کہتے ہیں نا فرام دا ہارسز ماؤتھ, اگر آپ بتا رہے ہو کہ پراپرٹی سیکٹر جو ہے وہ افیکٹ ہو رہا ہے, ہمارا صرف یہی کیا کہتے ہیں خاص کر اوورسیز کا تھا کہ وی انکریج ہمارے جو انویسٹرز ہیں کہ پلیز وہاں سے آپ تھوڑی دیر کے لیے پل آؤٹ کریں ایٹ لیسٹ 8 فیبرری تک, کہ وہاں ایک پینی بھی یوز نہ کریں جب تک 8 فیبرری تک یہ الیکشن کی طرف نہیں آتے. کہ جتنے بھی یہ لون شون لیں گے لیفٹ رائٹ سینٹر, جب ان کی ایکچوئل اکانومی میں ریئل کیش نہیں آ رہا تو دے ول ہیو نو آپشن بٹ ٹو گو فار الیکشن. جی نظر بھائی آپ کیا کہتے ہیں, اور پھر فہیم بھائی ویلکم, اور پھر ظفر بھائی کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ. جی میں صرف 2 لفظ کہوں گا, اس کے بعد ظفر کی طرف چلتے ہیں. میں سیدھی سی بات کہوں گا, یہ فائٹ الیکشن کے بعد پھر شروع ہونی ہے, یہ بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. ایون یہ الیکشنوں کے بعد بھی یہ فائٹ جاری رہنی ہے. دونوں صورتوں میں اگر عمران خان جیت جاتا ہے, پارٹی آ جاتی, تب بھی یہ جنگ جاری رہنی ہے, اور اگر یہ اپنے دھاندلی پہ کامیاب ہوتے پھر بھی یہ جنگ جاری رہنی ہے. سو اٹس اے لانگ وے ٹو گو. جی ظفر بھائی. جی ظفر بھائی آپ کی طرف آتے ہیں. ویلکم ظفر بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے ڈکلائن کیا 2 دفعہ, لیکن مجبور ہو کے اوپر آ گیا کہ بی ایف ٹی بھائی چھوڑ نہیں رہے تھے. میں سوچ رہا تھا کہ اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں تو میں نیچے بیٹھ کے سنتا ہوں. سیم لائک میں سیکنڈ کروں گا نظر بھائی کو کہ ہمیں یہ ابھی بڑی لمبی فائٹ چلنی ہے. یہ جیتیں یا ہاریں, دھاندلی ہو یا نہ دھاندلی ہو, آپ انقلاب کے لیے بہت لمبے دوڑ کے گھوڑے بننا پڑے گا آپ کو, اور آپ نے لمبی دوڑ لگانی ہے. اور یہ ایزی کام نہیں ہے, اور جلدی آپ لوگ گھبرائیں نہیں, اور جلدی میں ایسے فیصلے بھی نہ کریں جس میں جذبات میں آ کے اپنے ہی فوجی مروا دیں. جیسے ہمارے کچھ جذباتی احباب ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بس اب ایسی کی تیسی.
ایسی کی تیسی میں آپ کا نقصان ہوگا. جیسے یہ پلان کیا گیا ہے کہ ان کو ہر سیکٹر میں نقصان دیا جائے، تو نقصان دینے کے لیے آپ پوری پلاننگ کے ساتھ ان کے ساتھ اتریں. دوسرے نمبر پہ جیسے نظر بھائی کام کر رہے ہیں، ہماری بروڈوں کو پاکستان میں نہ تو ریچ ہے نہ دکھایا جاتا ہے. آپ دوسرے سوشل میڈیا کا بھی سہارا لیں، اور خاص طور پہ یوٹیوب کا سہارا ضرور لیں. اس میں فہیم بھائی کا یوٹیوب چینل ہے، ڈوگر صاحب کے ساتھ آج بات ہوئی، ان کا چینل ہے، نظر بھائی کا یوٹیوب چینل ہے. اور میں ایک ریکویسٹ بھی کروں گا، آج مجھے کافی احباب نے پوچھا بھی کہ جب آپ بروڈ چلاتے ہیں تو کائنڈلی اپنے اپنے یوٹیوب چینل جو ہے نا ان کو ضرور مینشن کیا کریں کہ ہم لوگ ان کو فالو کر سکیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا اثر محسوس بھی کیا ہوگا نظر بھائی نے. اگر نہیں ہوا تو انشاءاللہ جب مینشن کریں گے تو تھوڑا سا محسوس ہوگا کہ ظفر اقبال ٹک ٹاک سے یوٹیوب پہ آیا ہے. تو انشاءاللہ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ میں نے ایڈورٹائزنگ بڑی کی ہے، میں بہت بڑا ایڈورٹائزر ہوں. تو تھینک یو سو مچ. میں جو کہنا چاہتا تھا میرا خیال ہے آپ تک پہنچ چکا ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. میں بلکہ آج سوچ ان کی کال آ گئی ہے. ویلکم ظفر بھائی. جنہوں نے ظفر بھائی کو فالو نہیں کیا ان کو فالو کریں. جی نظر بھائی بیک ٹو یو. میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ظفر کی بات کے جواب میں، کہ میں ایک اور چیز میرے آج ذہن میں کلک کر رہی تھی کہ میں نا کل سے غالباً عابد کی جو براڈ ہے نا اس کے اوپر، یہ ٹک ٹاک کے اوپر، اگر یہ ٹک ٹاک کے تھرو نہیں جاتی نا تو میں چینل کے تھرو صرف اسی کو لے کے جاؤں گا یوٹیوب کے اوپر، اور لائیو لے کے جاؤں گا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ساری یوٹیوب کے اوپر لائیو جاری ہوگی، اس میں میری میں نے کوئی اس میں کوئی بات نہیں کرنی. آپ جس طرح براڈ چلاتے ہیں نارملی اسی طرح چلے گی، لیکن نظر صرف وہ یوٹیوب پہ آ رہی ہوگی. تو یہ میں کوشش کروں گا کل انشاءاللہ فہیم بھائی کے ساتھ، ان کے ساتھ جب آپ لوگ سارے بیٹھے ہوں گے تو آئی ول ٹیک دس براڈ آن لائن. اور دوسرا یہ کہ فہیم بھائی کو میں نے لینا ہے کل یہ پرسوں کسی ٹائم فہیم بھائی نکالنا کام. میرے سسر بیمار ہے، مجھے جانا ان کی خبر لینے کے لیے صبح. تو کل میں ٹرائی کروں گا، ورنہ میں آپ کو رنگ کروں گا فہیم بھائی. آپ سے ذرا کچھ بات کرنی ہے. جسٹ وانٹ ٹو سٹ آن، آئی وانٹ یو ٹو سٹ آن اے ہاٹ سیٹ. تو بس یہ ہے جی کہ ول ٹرائی ٹو ٹیک اٹ آن یوٹیوب. اسی براڈ کو، عابد بھائی کی براڈ کو ادھر لے کے جانا ہے یوٹیوب کے اوپر. اینڈ آئی ول ڈو دیٹ ان شاء اللہ تعالیٰ. ظفر میں فہیم معذرت بھائی کے آپ کی ساتھ طرف دوبارہ آتے ہیں. ٹپکوں گا، اس لیے جی کہ جی آپ لوگ کیوں مینشن ہر بروڈ پہ نہیں کرتے اپنا یوٹیوب چینل؟ کیونکہ لوگ، ہم یہ کوئی بزنس کے لیے یا پروفٹ کے لیے نہیں کر رہے، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کائنڈلی اپنا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو اس کا لنک کاپی کر کے بے شک عابد بھائی کو دے دیں، انشاءاللہ وہ یہ کر لیں گے. آپ لوگ بالکل بھی یہ نہ محسوس کریں کہ آپ یہاں پہ اپنے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کی پروموشن کر رہے ہیں. یہ ہماری ضرورت ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو دیں، اور یہ مینشن کریں گے آپ لوگوں کے یوٹیوب چینل جب بھی آپ لائیو ہوں تو اچھا یہ لوگ. ظفر بھائی اور نظر بھائی، تو آپ انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی اور بھی ہوگا انشاءاللہ، آپ کو سرپرائز ملے گا، بے فکر رہیں آپ دونوں کا چینل انشاءاللہ. ٹھیک ہے. معذرت سر، میں اجازت چاہوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ جی. تھینک یو مائیکل بھائی. اوور ٹو یو فہیم بھائی. ویلکم جی. بسم اللہ فہیم بھائی. جی السلام علیکم بی ایف ٹی بھائی، کیا حال ہے سارے بھائیوں کا؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. بگ رسپیکٹ. جی سر، حکم میرے بھائی. نظر بھائی آپ سے کچھ کہہ رہے تھے، آپ نے سنا نظر بھائی کی بات؟ نظر بھائی آپ ریپیٹ کر کسی نے بٹھانا تھا ان کے، میں میں کل میں نے آپ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے اگر چلے جائیں تو. ہاں جی خالد بھائی کیا کہہ رہے ہیں کافی مجھے؟ دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. اچھا مجھے اجازت ہے بھائی خالد بھائی، میں بول لوں یا کچھ اور کہنا ہے؟ نہیں، میں نے صرف یہ کہنا تھا کہ پروفیسر جلیل ملک بیٹھے ہوئے ہیں کافی دیر سے نا، تو انہوں نے میوٹ لگایا ہوا ہے، تو اگر ان سے بھی کچھ چلے پروفیسر صاحب کو پہلے انوالو کر لیں ان کو. جی جلیل پروفیسر بھائی. صاحب کو پہلے بلوا لیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا، جلیل بھائی آپ اوسی بھائی، اچھا اوسی بھائی کہیں چلے گئے ہیں؟ سوری اوسی بھائی چلے گئے ہیں یا کہ آنا ہے واپس انہوں نے؟ کو نظر نہیں آ رہی. چلے جلیل بھائی آپ بات کریں، ہم نیچے سے اسی بھائی کو ڈھونڈ لیتے ہیں. جلیل بھائی یہ تھینک آپ یو آپ کے بھائی کو پیشنس ڈھونڈیں. کا جناب بہت السلام شکریہ. علیکم. اچھا وسیل چلے بھائی نہیں، کا مجھے میں اجازت آپ دیجیے کو گا. حافظ.
میں جی آپ کی بڑی پرمغز قسم کی جو ہے نا گفتگو سن رہا تھا، تو اس میں انجوائے کر رہا تھا میں. خیر بولنے کی باقی یہ جو ہے اب نظر بھائی کو ہی میرا خیال ہے اسی کو ہم فالو کر رہے ہیں. مین تو جو ہے نا وہی ہمیں تھوڑا سا اس وقت جو سوچ ہے نا، چاہے آپ ٹیمپریرلی کہہ لیں کہ ہمیں ایک پولیٹیکل اپروچ کو لینا پڑے گا، کیونکہ ٹائم بڑا تھوڑا رہ گیا. الیکشن جو ہے ہونے ہی ہونے ہیں. تو الیکشن میں آپ نے جو کچھ بھی ہے اس کو ہم الیکشن میں ہی کیش کرا سکتے ہیں. یہ مطلب شارٹ ٹرم میں یہی چیز آ رہی ہے کہ کم از کم ہمیں ڈائریکٹ جو ہے نا ملٹری وغیرہ کو جیسے کہہ رہے تھے ٹارگٹ کرنے کی ایسا ضرورت نہیں ہے اس وقت. ایک مروت صاحب آپ سن رہے ہوں گے کہ آج کل پاکستان آرمی کے نعرے لگوا رہے ہیں جا کے جلسوں میں، تھوڑا سا میسج دے رہے ہیں. دیکھیں جس طرح بھی ہوگا، اگر آپ نے پاور میں آنا ہے تو پاور میں آنا ہے تو ان اداروں کے ساتھ کچھ تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ آپ کی ہوگی تو پھر یہ آگے آ کے چل سکتے ہیں. ورنہ یہ پھر جیسے نظر بھائی نے پہلے کہہ رہے تھے کہ بڑی لمبی اسٹرگل ہے، الیکشن کے بعد بھی یہ اسٹرگل رہے گی، اور یہ بالکل رہے گی اسٹرگل. اس کے لیے یہ اسٹرگل جو ہے نا یہ ایک سیٹلمنٹ ہونی ہے، ایک ایکچولی ایک پولیٹیکل فورسز اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک نئی. کیونکہ ابھی تک جتنے پہلے ہو رہی ہیں نا، جتنے بھی آپ کی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز رہی ہیں، یہ پیپلز پارٹی ہوگی، نون لیگ وغیرہ ہوگے، سارے ان میں اتنی اہلیت نہیں تھی، یا کہہ لیں کہ انہوں نے یہ اتنی اسٹرگل نہیں کبھی بھی نہیں انہوں نے کی. ان پہ جب بھی تھوڑا مشکل ٹائم آیا، یہ جو ہے نا ایگریمنٹ وغیرہ کر کے تو سائڈ پہ ہو جاتے رہے یا باہر چلے جاتے رہے. تو پیچھے وہ پھر اپنی مرضی سے کرتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو بھی کرنا چاہتی تھی وہ. لیکن ابھی جو ہے یہ فرسٹ ٹائم آ گیا کہ جیسے عمران ریاض نے کہا تھا ٹکر کے لوگ ملے ہیں، تو خان صاحب نے اس پر جن کو ٹکر دی ہے، تو اب یہ آ کہ ہر چیز پورا سسٹم ہمارا ننگا ہو کے آ رہا ہے. ہر ڈائریکشن میں ہر کریکٹر جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہا ہے. تو ابھی یہ بات تھوڑی سی بڑھے گی. اب ڈپینڈ صرف کرتا ہے یہ الیکشن جو ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس میں پی ٹی آئی ہمیں جو ہے نا ووٹرز کو نکالنا پڑے گا باہر جو ہے، اور کرنا میرا خیال ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ کمپین تو یہ خود ہی چلا رہے ہیں نا، جو حرکتیں کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں یا پرچے بنا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ہمیں ذرا ان کو ایکسپوز کرنا ہے، ہر ایک کریکٹر کو. لوگوں کو تھوڑا سا غصہ دلانا ہے، ان کو پتہ چلے کہ تاکہ باہر نکلیں جا کے ووٹ کریں ان کے خلاف. تو ایک پوزیشن جو ہے نا اس وقت اگر الیکشن میں اگر آ جاتی ہے پی ٹی آئی ایک پاور میں کوئی ریزنیبل میجورٹی لے کے، تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پاور میں آنے کے لیے نہیں، پھر ایک ایگریمنٹ ہوگا ان کا آپس میں، ایک سیٹلمنٹ ہونی ہے آپ کے جو ہے نا اختیارات کی، کہ ملٹری کہاں تک جو ہے انٹرفیئر کر سکتی ہے اور پولیٹیکل گورنمنٹ کہاں تک چلے گی. کس طرح خان صاحب کی کوشش ہے یہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے تو اس کو سیٹل کریں اس ایشو کو. لیکن اس وقت تک کبھی تک اسٹیبلشمنٹ نہیں آ رہی سائڈ پہ. وہ بڑی بار آفر کر چکے ہیں کہ آپ ہم سے بات کریں، لیکن یہ نہیں آ رہے سائڈ پہ. تو اسی وجہ سے سارا سسٹم ابھی تک جو ہے کہہ لیں کہ رکا ہوا ہے. تو الٹیمیٹلی ہونا یہی کچھ ہے کہ ایک بار اگر اللہ کرے پی ٹی آئی جو ہے ایک بار جیت جاتی ہے الیکشن، تو روڑے تو پھر یہ اٹکائیں گے، کوشش کریں گے یہ پاور میں نہ آئے. لیکن آنے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک میجورٹی ہوتی ہے، اس کا اگر آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہی ان کے آپس میں مذاکرات ہوں گے. پھر کچھ ہوگا کہ آپ نے حدود جو ہے وہ کچھ سیٹل ہوں گے. خان صاحب کا جو اپنا رول آف لا ہے اس میں پتہ چلے گا کس طریقے سے وہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے. کیونکہ فوجی جو ہے نا، یہ ان کے اندر میں ٹائم کچھ گزارا بھی ہے، ان میں فرعونیت پڑی ہے. یہ جیسے وہ پہلے کہہ رہے تھے نا، چاند بھائی کہہ رہے تھے، تو یہ وہی بلڈی سویلین سمجھتے ہیں کہ یہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں سویلینس کو. یہ اپنے آپ کو بڑے عقل مند سمجھتے ہیں، اور ایک کہتے ہیں جی کہ جیسے ٹریننگ ہوتی ہے جی کہ ہم عرفن مولا ہے، اور انہی کی وجہ سے یہ پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. بہرحال اس وقت جو ہے نا ہمیں جو کرنے والا کام ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں، اپنے جو کچھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، لوگوں کو جو بتائیں کہ یہ کچھ پتہ بھی چاہ رہا ہے، لیکن یہ کہ ہمیں اپنا ہر ایک رول ایزی نہیں اس کو لینا کسی صورت میں بھی. لوگوں میں کوشش کرنی ہے کہ ان کو باہر نکال دیں، کسی طریقے سے جا کے ووٹ ڈالیں، اور اس میں کوئی پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے، کوئی آپ کے اوپر کوئی مقدمہ بھی نہیں بنے گا. آپ نے جانا ہے ووٹ ڈالنے، چاہے جس کی گاڑی میں مرضی بیٹھ کے چلے جائیں. یا جس طرح ان کو ڈر بھی اسی وجہ سے ہی ہے کہ جیسے خان صاحب دیکھا نا، گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو لوگ خود بخود باہر آ گئے تھے.
اس کے بعد آخری دنوں میں جب جلسے خان صاحب کر رہے تھے تو خط خاص کر جو خان صاحب کا آخری جلسہ تھا مینار پاکستان پہ، انہوں نے سارے کاؤنٹر جتنے بھی ہیں نا لاہور کے سارے انٹرنس ہر جگہ کنٹینر لگا کے رستے بند کر دیے. اس کے باوجود لوگ پیدل چل کے آ گئے تھے، جلسہ پھر کامیاب ہو گیا تھا. تو لوگوں کو ایک عادت تو ہے باہر نکلنے کی، اسی کو ہم نے رپیٹ کروانا ہے کہ الیکشن ہو تو یہ نہ دیکھیں کہ کوئی لینے آیا یا نہیں، کوئی پوچھنے آیا یا نہیں آیا. لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کرنا ہے، یہ تیار کرنا ہے کہ وہ خود بخود نکلیں اور جا کے ووٹ کاسٹ کر کے آئیں پی ٹی آئی کو. تو بہرحال ایک جنگ ہے، اور ابھی تک یہ ہے کہ ڈرے ہوئے ہیں سارے، کسی کو کانفیڈنس نہیں آ رہا کہ اگر الیکشن ہوں گے تو وہ جیت جائیں گے. کوشش بڑے کر رہے ہیں. میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ جب نئے ہمارے جو چیئرمین بنے ہیں تو پہلے دن جو انہوں نے کوئی میڈیا تھوڑا سا اوپن کیا نے کہا جی ان کو بھی دیں اب کوریج. لیکن جو گور ہے وہ ظاہر ایک بیرسٹر بھی ہے، تو اس نے بڑے اچھے میسج دیا تھا شروع میں. انہوں نے کہا جی آپ نے تو ہمارے ورکروں کو ہم جانوروں کی طرح بند کیا ہوا جیلوں کے اندر. یہ وہ چیف جسٹس کو اس نے کہا جی کہ آپ کو گاڑیاں واپس کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے جو قیدی ہیں ان کو چھوڑیں. اس کے بعد اس کے بیان آنا بھی بند ہو گیا میڈیا پہ، انہوں نے پھر پابندی لگا دی ہے. ہم اکا دکا دیتے ہیں چھوٹا سا بیان کو. بہرحال یہ ہے کہ سوشل میڈیا عام ہے، لوگ سوشل میڈیا کو فالو بھی کر رہے ہیں. انفارمیشن ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے، اگر باہر بیٹھ کے پتہ چل رہی ہیں، لوگوں کو بھی پتہ چل رہی ہیں. تو اس میں اپنا رول ادا کریں، اس پہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کس طریقے سے ہم اس کو مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں. تو باقی میرا ڈائریکٹ اس وقت اگر آپ شاید ٹکر لے کے کہہ لیں کہ پھر الیکشن میں جائیں گے ذرا مشکل ہو جائے گی پھر اس میں جانا. پھر کیونکہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہی، ہمیں تھوڑا سا پولیٹیکل ہونا پڑے گا کہ گول اپنے اچیو کریں. ایک بار آئیں پاور میں، ایک بار پوزیشنس میں آ جائیں کہ آگے پھر ان کو پتہ ہو کہ اس کے بغیر گورنمنٹ نہیں بن سکتی اس پارٹی کے بغیر. اور پھر یہ کہ آہستہ آہستہ مسئلے سیٹل ہوں گے، اور یہ بہت ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ سچویشن تھوڑی سی، جو میں سن رہا تھا ایک رات جو ہے ٹاک شو، تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ مطلب غلط سائڈ پہ جا رہی ان سینس کہ جیسے وہ مصر کے تھا مرسی وغیرہ کے بارے میں تھا، ان کو کہہ رہے تھے کہ سملر سچویشن بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، کچھ نظر آ رہی ہیں کچھ سملیرٹیز. کہ انہوں نے بھی جب مرسی کو گرفتار کیا تھا کہ 5-6 سال رکھا تھا انہوں نے اریسٹ، اس کے بعد پھر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جیل میں. تو ان کی پلاننگ اسی طرح کا جب ہو رہا تھا، تو پھر اسی طرح ایک سعودی عربیہ تھا، ایک اور کنٹری تھا، انہوں نے کوئی ان کو کچھ ارب ڈالر دیے تھے، کچھ اسی طرح جیسے ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا نگران گورنمنٹ آپ کی گیا ہوا پرائم منسٹر، تو کہہ رہے ہیں جی کہ پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر کے معاہدے ہو گئے ہیں جی، انویسٹمنٹ شروع ہو رہی ہے. ایک میسج بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے جی کہ یہ اب مہینوں میں نہیں دنوں کے اندر جو انویسٹمنٹ شروع ہو جائے گی. تو وہ یہ اس طرح کی جب اگر کوئی ریئلی کہ دینا چاہیں گے پیسے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ان کے اندر سے جو ہے اپنی کمٹمنٹ ہوگی ان فورسز کے ساتھ کہ آپ نے آگے کس طریقے سے چلنا ہے. تو بہرحال دیکھیں جی، ضروری نہیں کہ اسی طرح سچویشن جائے. کہ خان صاحب کی سچویشن ذرا ڈیفرنٹ ہے، پاپولرٹی ہے، میڈیا ان کے ساتھ، سوشل میڈیا ان کے ساتھ ہے اور آواز نہیں کر رہی ہے. باقی جو ان کی عدالتی جنگ جو لڑ رہے ہیں ان کے وکلا، وہ زبردست ہے. مطلب انہوں نے ایک معاذ تقریباً انہوں نے سنبھال لیا آگے. تو انشاءاللہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے، لیکن ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے جی، اس کو پولیٹیکلی لینا چاہیے. بہت شکریہ جناب. اچھا فہیم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، اس کے بعد عظمت بھائی کے پاس. مگر ایک نیچے ایک خبر فلوٹ کر رہی ہے کہ ندیم انجم کو ہاؤس اریسٹ کیا ہے. تو اگر کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہے وہ نیچے کامنٹ میں کر دے یا اوپر لکھ دیں. جی فہیم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، بسم اللہ. ندیم انجم کون؟ ڈی جی آئی آپ نے کوئی اور بات کرنی؟ بنی نہیں، ویسا ندیم اور کہنا آپ ندیم سر ندیم انجم کا کلیئر کر دیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ندیم؟ فہیم بھائی آپ کے پاس مائک آ رہا ہے، وہ نیچے کوشچن آ رہا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے کہ ندیم وجاہت سعید خان سے بھی اس کی خبر تھی کہ ندیم انجم کو اریسٹ کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ وجاہت سعید خان نے وی لاگ کیا ہے، اور وجاہت سعید خان تھوڑا سا بڑا یوٹیوبر ہے، وہ کوئی فضول بات اتنی آسانی سے نہیں کرے گا. اور وہ سورس
अच्छा, कोई और किसी बंदे ने बोला तो खामोश हो जाता हूँ। जी जी, बीच में कोई है? अच्छा, तो वो बिल्कुल खबर है। और शायद कुछ दिनों पहले मैंने एक बात की थी, शायद दोस्त भूल गए हैं, पता नहीं आप लोग सारे उस ब्रॉड में थे कि नहीं, कि नदीम अंजुम को अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट लाना चाहती है एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, क्योंकि उनको लगता है कि जो हाफिज है वो एक्चुअली चाइना की लाइन टो कर रहा है। ये बात मैंने आज से तकरीबन 1.5-2 वीक पहले की थी। क्योंकि हमारी प्रॉब्लम एक है कि अगर हम किसी से नफरत करना शुरू करते हैं ना, तो उससे अच्छे की एक्सपेक्टेशन, अगर हम उसको नॉमिनेट करें तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं करते। ये हमारा एक क्या कहते हैं ना, मैकेनिकल फॉल्ट हो जाता है। इफ वी हेट समबडी वी कांट सी कि जी वो कोई पॉजिटिव काम भी कर सकता है। जो मेरे पास खबर आई थी, और वो ये आई थी कि अमेरिकन्स को पता लग चुका है कि हमेशा हमारी फौज वेल नोन एज ए डबल गेम, ठीक है, क्योंकि हाफिज साहब प्रॉमिस करके आए थे कि नवाज शरीफ को मतलब पूरी तरह हम करेंगे, और उनका हाफिज साहब की असल में अंडरस्टैंडिंग ये थी। उसमें वो दूसरा भी है, वो जो सेकंड इन कमांड है नदीम अंजुम के, क्या ना है, डर्टी हैरी जैसे कहते हैं, ये हमारे तक खबर है बहुत पुरानी। मेरे एक बहुत तगड़े वकील हैं, वो इसको एज ए बार्गेन चिप भी इस्तेमाल करना चाहते थे, तो थोड़ी सी ये बाहर आई है तो मैं बात कर देता हूँ कि जनाब नवाज शरीफ को नदीम अंजुम, वो जो चिट्टा सा है जिसको पीछे गन का हुआ था, जो आसिफ मुनीर के साथ मक्के में भी निकला था, उसका नाम मुझे भूल जाता है, वो और नवाज शरीफ और डर्टी हैरी और आसिफ मुनीर, इनकी इधर डील हुई है। किसी के पास रिकॉर्डिंग है जहाँ पे इन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है कि हम नवाज शरीफ को पूरी तरह फैसिलिटेट करेंगे। ऑब्वियसली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर है, लेकिन आसिफ मुनीर को अब नवाज शरीफ वाले चीखें मार रहे हैं कि तुमने पीटीआई को सही तरीके से बंद नहीं किया, या तुम्हारे से चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, और अमेरिकन को लग रहा है कि आसिफ मुनीर इज़ प्लेइंग अ डबल गेम, ठीक है। और क्योंकि वो पिछले दिनों चाइना गया भी था, शायद आप लोगों की नज़र से गुजरा हो, विजिट चाइना टू टू ऑब्वियसली कोई ना कोई बेल आउट ही की बात होगी। तो इनको शक है अमेरिकन को, तो उन्होंने चाहते थे कि नदीम अंजुम को, उनका फेवरेट है हॉट केक, तो ऑब्वियसली चीफ ऑफ आर्मी आसिफ मुनीर है, और इसको ख़तरा भी था कि मरवा देंगे। तो इस बात में कहीं ना कहीं कॉमन सेंस रिवील हो रही है, और ये थोड़ी सी 1-1.5 वीक पहले की बात है। तो मैंने एक दफ़ा डिस्कशन की थी तो लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, तो फिर मैं भी इसलिए खामोश हो गया कि मार्केट में बहुत सारी डिफरेंट न्यूज़ चलती रहती हैं, और न्यूज़ सुन के हम स्पेकुलेशन करते हैं। मैंने इसलिए की नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई बात की जाए तो उसका कुछ और नतीजा निकल जाए, तो लोग कहते हैं जी आपने ये कहा तो वो कहा, तो मैं नहीं बोला। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक हकीकत है। सो आई होप सो कि मैं, आप लोगों को हमेशा पता है कि मेरा एक पॉइंट हमेशा ये रहा है कि चाइना, रशिया, ईरान ये एलाइज हैं, और ये सराउंडिंग बाय पाकिस्तान है। तो और अब तो अफगानिस्तान भी टोटली उनके साथ है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कोई रोल प्ले कर रही हैं। हमारे सारे दोस्त उसको बेल आउट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है, ठीक है। अच्छा जी, अनायत भाई आए मैं नीचे सर, अगर अनायत भाई को ऊपर ले लें। जी जी शुक्रिया जी नाइट भाई, जी, शुक्रिया। अच्छा करता हूँ वन चीजें। सॉरी, मैं करूँ बात? नदर भाई, मैं जी, आप बात जवाब देने लगा। अगर अगर हो सके तो अल्फा भाई को कहें कि वो ऊपर आए, अगर नजर भाई हो सके तो। भाई अगर ऊपर आ मैं जाएंगे चाहता हूँ बस ये फहीम भाई की
کے بات کا جواب دے کے تو الفا کو پھر اوپر لے آتے ہیں. میں نیچے جاتا ہوں. میں یہ فہیم بھائی نے جو بات کیا نا, یہ اس کو رد نہیں کر سکتے انٹائرلی. دس از اے بگ پاسبلٹی. اس کی وجہ ہے کہ کے پی کے سے یہ جو انٹائر جو باہر سچویشن ہے انٹرنیشنل, اس کو, اور جو کے پی کے میں جو پوزیشن بن رہی ہے نا, اس کو سامنے ذرا رکھیں. تو اور مروت صاحب کی موومنٹ کو بھی آپ ذرا دھیان میں رکھیں. اور یہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, اور یہ سارا کچھ ویسے نہیں ہو رہا, اتنا آسانی سے ایک دم سے نہیں ہو رہا. یہ پریشر ہو رہے ہیں, پریشر ان کے اوپر پڑ رہا ہے. یہ اس کا کے پی کے کا ان کے اوپر پریشر ہے, پھر باہر کی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. سو تھنگز آر ان ٹو دا رائٹ ڈائریکشن. اور میں پھر وہی بات کروں گا, ہمیں جو ہے نا اٹیک کرنا ہے صرف پولیٹیکل لیڈرشپ پہ, جو پاکستان کے جو ہمارے اپوننٹ ہے نا, اپوزیشن ہے نا, ان کو اٹیک کرنا ہے, کیونکہ یہ ساری ہماری فیور میں جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا یہ باہر کی یہ جو فہیم صاحب نے بات کی ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. مجھے یاد ہے پہلے بھی انہوں نے کی تھی, اور اس میں مجھے اس میں کچھ دم نظر آتا ہے کہ تھنگز آر گوئنگ ان ٹو دا رائٹ ڈائریکشن, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ پاکستان کو ہوگا اور عمران خان کو ہوگا. اوور ٹو یو گائز. اچھا نظر بھائی بیفور یو گو، جو ظفر بھائی نے بھی بات کی ہے، ایک ٹائم میں ہم 8 جگہ لائیو جا سکتے ہیں. میں آپ سے بات کر لوں گا، اور ہمارے جتنے بھی یوٹیوب چینل اور فیس بک چینل، میرا ایک فیس بک چینل ہے، اس کی 8 لاکھ فالوئنگ ہے. ایک میرا فیس بک ہے اس کی نیا دن کے نام سے، ایک میرا فیس بک چینل ہے اس کی انصاف ورلڈ کے نام سے، اس کی 4 لاکھ فالوئنگ ہے. سوری، ایک میرا فیس بک کا چینل ہے نیا دن کے نام سے، اس کی تقریباً 30-35 ہزار فالوئنگ ہے. ایک میرا اور چینل ہے انصاف لائیو ٹی وی، اس کی تقریباً 80 ہزار کے قریب فالوئنگ ہے. ٹھیک، پھر میرے پاس 3 یوٹیوب کے چینل ہیں. ایک نیا دن کی ہے، اس کی کوئی 1200 کے قریب فالوئنگ ہے، 1000 کے قریب. دوسرا انصاف ورلڈ ہی کے نام سے، اس کی 7000 فالوئنگ ہے، یوٹیوب چینل ہے. اور ایک میرا پی ٹی آئی یو کے نیوز لائف وتھ فہیم، یہ چینل میں نے ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ کیا تھا کہ اس کے اوپر ہم کریں گے جو ہمارا پلان تھا. اگر آپ کو یاد ہو ظفر بھائی، اپنا نظر بھائی، ظفر بھائی تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کی تقریباً 300-350 فالوئنگ ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ایک ٹائم میں آپ 8 جگہ لائیو جا سکتے ہیں، تو ساتھ میرا جو اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ٹویٹر میں بھی یہ فیسلٹی ہے کہ آپ اس کے اوپر لائیو جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک ٹائم میں اگر 8 پلیٹ فارم ہے، نظر بھائی آپ کا بھی بیچ میں شامل ہو سکتا ہے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی فیس بک کے چینلز ہیں اور جتنے بھی ہمارے یوٹیوب کے چینل ہیں، کیونکہ ہم ایک دفعہ لائیو جاتے ہیں تو ان کو ہم باقاعدہ بنا کے نا، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ چینلز ہیں، تو اس کو یہ، تاکہ ہم ان کو نا کیا کہتے ہیں، ایک کلپ بنا کے نا اس پہ سارے ان کا لاگ ان کر کے، تو یہ ہوگا کہ اسے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہم نے پی ٹی آئی الیکشن کمپین کے لیے ایک واٹس اپ چینل بنایا ہے، وہ بھی موجود ہے. تو اصل میں مقصد یہی تھا جو ہماری پہلے ڈیبیٹ ہو رہی تھی، کہ کیسے ایک ٹائم میں، بلکہ ہم نے تو جو پاکستان میں بہت سارے یوٹیوبرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ کہا تھا کہ آپ لوگ جب ہم لائیو براڈ میں تھرو یوٹیوب فیس بک جائیں گے تو آپ لوگ ان کو اپنے یوٹیوب پہ بھی لگائیں. اسی کے پیچھے یہ پورا کام تھا کہ جو ہم ڈیٹا بینک لے رہے تھے کہ جو لوگ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں پھر وہ اس کو کمپین کریں گے. اس کے پیچھے پورا ایک تھاٹ پروسیس ہے. میں نے ڈسکشن آپ سے زیادہ اس لیے نہیں کی کہ آپ اکثر لوگ جو ان سے ہیں کوئی نہ کوئی آئیڈیاز لے کے لگے رہتے ہیں، اینڈ آئی ڈونٹ مائنڈ. اس کے اوپر ہم نے بہت سارا کام کیا ہے، تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. انیشل تھاٹ وہی تھی کہ ہم کیسے پاکستان کے لوگوں کو ریچ کریں. اس طرح تو لالا عنایت اللہ کا بھی یوٹیوب چینل ہے، لالا بھی اس کے اوپر بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہیں. تو نظر بھائی آپ کے پاس بھی اسٹریم یارڈ ہے. آپ کو اسٹریم یارڈ کتنا 3 بندے الاؤ کرتا ہے یا 8 کرتا ہے؟ آپ کے پاس چھوٹا والا ہے، کون سا والا ہے؟ آپ چیک کریں کتنے آپ لائیو جاتے. ہاں جی، مجھے 4 بندے الاؤ کرتا ہے، لیکن یہ میں آپ کی جو پہلی بات آپ نے بات بہت ساری کی ڈیٹیل میں، اس میں سے ایک بات جو ہے نا وہ مجھے دس از ویری لائکلی
کہ لالا عنایت اللہ آپ کا، میرا یا باقیوں کا جو ہے، ان تمام پہ ٹک ٹاک کی جو براڈ ہے نا، میں یہ سجیسٹ کروں گا جب وین ایور یو ہیو ٹائم اس کو، کیونکہ کسی کو باندھیں گے تو مشکل ہو جائے گا. میرا خیال جب بھی کسی کے پاس ٹائم ہو، لالا عنایت اللہ فار ایگزامپل اس وقت بیٹھے ہیں، میں اٹھ رہا ہوں، تو لالا عنایت اللہ اپنے اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر لائیو کر دیں اس براڈ کو، جی اور جی ہو اگر جائے میں ہو اس کو ریکارڈ کر دوں تو ہو جو بھی جائے بیٹھے اس کو یوٹیوب پہ لے جائے. اور دس از اچھا دا بیسٹ وے ٹو ڈو اٹ. اور آپ کے ہم تمام کی کچھ نہ کچھ فالوئنگ ہے، کسی کی زیادہ کسی کی کم، لیکن مطلب یہ کہ یہ جائے گا، یہ براڈ جو ٹک ٹاک پہ ہم بیٹھے ہیں، یہ یہاں پہ زیادہ بندے ہیں، ڈسکشن بھی زیادہ ہے، یوٹیوب پہ اتنی اویلیبلٹی نہیں ہے. وہاں پہ 8-10 بندوں کو بھی فہیم بھائی میرا نہیں خیال ہے بٹھائیں گے تو وہ بھی پھر بھی تھوڑے ہوں گے، وہ بھی ایک اچھا آئیڈیا. وہ الیکشن میں بھی انشاءاللہ کریں گے، الیکشن کی ٹرانسمیشن بھی ہم انشاءاللہ کریں گے، لائیو کریں گے یہاں سے یوٹیوب کے اوپر. سو ویل ڈو اٹ. لیکن میں یہ براڈ کو فی الحال جو ہے نا وہ لے کے جائیں. تو باقی آپ کے آئیڈیاز بالکل ٹھیک ہے، تمام اپنے اپنے پلیٹ فارم سے شیئر کریں. ظفر آئی بھائی، اگری. اپنا نظر بھائی، سب سے پہلی بات ہی یہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم براڈ کو لائیو جائیں گے، اس کے اوپر آپ اور میں نے بیٹھ کے ٹیسٹ رن بھی کیا ہے. تو بالکل، کیونکہ براڈ تو ہماری لائیو چلتی ہے، بالکل جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، دس نو پرابلم. ٹھیک ہے. اور اس کی ٹیکنیکلٹیز کل دوبارہ کراس چیک کریں گے. اور کل سے عابد بھائی کی براڈ کو آپ بے شک لائیو لے کے جائیں. اگر آپ 4 کر سکتے ہیں، 8 چینلز میں کر لوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری اپنی کیپیسٹی میں ہم 8 4 12 چینلز پہ ہم لائیو ہوں گے. ٹھیک ہے. اور انہی 12 چینل پہ ٹک ٹاک بھی لائیو ہوگی. اور باقی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ خود ہی جا کے ان سارے یوٹیوب چینلز کو فالو کر لیں گے، لوگوں کو لنک بھیجیں گے، تو جو لوگ نہیں بھی ٹک ٹاک کی براڈ میں اسپیشلی پاکستان سے اگر نہیں آ سکتے تو وہ آ کے ہماری براڈ دیکھیں گے. یہ اوورال نظر بھائی یہی بات ہوئی تھی میرے خیال میں. جی جی بالکل ایگزیکٹلی یہی بات ہوئی تھی. صرف میں ٹیکنیکل جو اس میں ایشو آیا جو میں نے آبزرو کیا، میں پچھلے کچھ 4-5 دنوں سے ہفتے سے لگا ہوا ہوں، اس کا نا ڈیلے آ رہا ہے ٹک ٹاک کا یوٹیوب کے ساتھ، اس میں میچ نہیں پڑ رہا تھا آواز کا. تو میں نے اس کا یہ سوچا کہ ہم اس میں بیٹھ کے ڈسکشن نہ کریں یوٹیوب پہ، ہم ٹک ٹاک کو ایز اٹ از چلائیں گے نا تو آواز کا فرق نہیں ہوگا. اگر میں بولوں گا یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک کو لوں گا اس کے اسکرین شیئرنگ پہ، تو اس میں آواز کا ڈفرنس بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو اس میں اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میں اسی کو ایز اٹ از آگے چلا دوں. تو میرا خیال کافی ہے، کیونکہ سوال آپ کر رہے ہیں، جواب عابد صاحب دے رہے ہیں، بی ایف ٹی دے رہا ہے، او سی دے رہے ہیں، عنایت اللہ دے رہے ہیں، جمیل ملک صاحب دے رہے ہیں. سو آئی تھنک دیٹ ول ڈو. صرف ہم اس کو ایز اٹ از چلا دیں، میرا یہ خیال تھا. کیونکہ اچھا، ڈیلے کا مسئلہ مجھے تو نہیں پتا، میں تو انجینئر ہوں نہیں، مجھ سے تو وہ حل ہوا نہیں. ٹیکنیکلی سن لیں نظر بھائی، ٹیکنیکلی جتنی بھی لائیو ہوتی ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، اس میں ایک مائنر ڈیلے ہوتا ہے، جبکہ ٹک ٹاک میں نہیں ہے. تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہ سمپل ہم اپنی جو سی ہے آواز، اپنی آواز ایز ان آپ کے جو آپ سے فار ایگزامپل کسی پیج پہ گئے ہیں تو اسے میوٹ کر دیں، اور صرف جو اس کی آواز ہے اس کو لنک کر دیں اپنے سسٹم سے، جو ٹک ٹاک کی آواز ہے، وہ بڑا مائنر سی چیز ہے، وہ ہو جائے گی. تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کے اوپر کل بیٹھ کے آپ کو ٹیکنیکل چیزیں ریزالو کر لیں گے. تو دیٹس ناٹ اے پرابلم. باقی اور کسی نے کوئی ایسا سوال کرنا ہے تو اوور ٹو یو گائز. تھینک یو. سر یہ نیچے ظفر بھائی نے سوال لکھا وہ پڑھیں، اس کے اوپر بھی تھوڑا روشنی ڈالیں. وہ سارا میر کی بات کر رہے تھے اور ابھی ٹائم کی بات بھی کر رہے ہیں. اور میں کہا جی کہ آپ کو سارا میر جیسا کوئی بندہ چاہیے جس کو ہنڈریڈز آف پیپل آر واچنگ. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. میں آئی ڈونٹ مائنڈ الفا بھائی آ جائیں، امار بھائی آ جائیں. جو زیادہ کنٹروورشل لوگ ہیں ان کو بلائیں گے تو تھوڑا سا پرابلم ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ایکسپلین کیا تھا، جب تک کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نہیں بیٹھوں گا. اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کی تھی. امار بھائی آئے، کوئی مسئلہ نہیں. اپنا کیا نام لیتے ہیں، الفا بھائی، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ آئیں. سو نو پرابلم. حالانکہ جتنے بھی ہمارے فنکشن ہوئے، سائرہ میر میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی.
لیکن کیونکہ پارٹی کی ایک گائیڈ لائن ہے جس کی وجہ سے میں پھنسا ہوں، میں پارٹی کی گائیڈ لائن سے ایگری نہیں کرتا، لیکن کیونکہ پارٹی کی اگر آپ پوزیشن ہولڈر ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جا سکتا ہے۔ یہ آپ پروفیسر جلیم ملک صاحب انفارمیشن سیکرٹری یارکشائر ایمبر ہیں، ان سے پوچھ لیں، یہ آپ کو ایکسپلین کریں گے۔ تھینک یو۔ میں انٹرپٹ کر یہ جو فہیم بھائی، یہ اس کو جب ہم لے کے چلیں گے نا، یہ براڈ کو لائیو کر لے کے چلیں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں کون آتا کون نہیں آتا، لیکن ایوری باڈی شوڈ ریمبر ون تھنگ، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم کو بدماش نہیں ہے کہ ہم لڑائی جھگڑے میں پڑیں، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم نے حالات کو دیکھ کے چلنا ہے۔ کے پی کے سے بڑی پازیٹیو رسپانس آ رہا ہے لوگوں کا، لوگ باہر نکل رہے ہیں، سلولی چیزیں موو ہو رہی ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو ہولڈ آور بریتھ۔ اب اس طرح غصے میں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بہت غصہ نکالی، ہمیں پتہ اصل مسائل کس طرف ہیں، چیزیں کون سی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ٹکراؤ جو ہے نا، اس سے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ سو یہ تنقید بائی تنقید کا کوئی ٹائم نہیں، ہم وی آر الیکشن، اور ہم آپ یقین کریں کہ اندر سے ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بھائی جان ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ بہت پازیٹیو چیزیں آئیں گی، آپ حیران ہوں گے دیکھ کے، میں اس وقت شاید ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا، لیکن پازیٹیو چیزیں ہوں گی۔ ہمیں اپنے آپ کو ذرا دھیان سے رکھنا ہے، جس طرح سپیس ملے گی پھر اس کے بعد دیکھیں گے آگے کیا کرنا۔ جنگ بہت لمبی ہے، بڑا لمبا ٹائم پڑا ہے، اور ان براڈز پہ کسی کو کرٹیسائز نہیں کرنے چاہیے، چاہے وہ سارا ہے چاہے وہ اور سارا نہیں ہے، وہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے سر۔ نظر بھائی پلیز ذرا 1 منٹ کے لیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں مروت کو بہت سارے لوگ دے رہا ہوں، وہ جا کے اس میں نکلیں گے، پنڈی سے لوگ نکال کے دے رہا ہوں، آگے پیچھے کر رہا ہوں، تو وہ میں نیگیٹو کر رہا ہوں؟ سر کمال کرتے ہیں آپ، بعض دفعہ نا ایسی بات کرتے جیسے میں نے بیوقوفوں کی طرح کوئی بات کر دی۔ کیا کہا سر میں نے آپ کو کچھ کہا ہی نہیں، میں نے تو آپ کو سے ایگری کر رہا ہوں۔ کیا کہا میں نے آپ کو؟ سر آپ کہہ رہے ہیں نا سائرہ میر کے حوالے سے، میں نے کہا نا کہ میں نے اسی لیے کہا کہ پروفیسر جلیم ملک صاحب یہاں نہیں، آپ سارا میر کو، آپ سارے کے سارے جو ہے نا، آپ کی جو لیڈرشپ ہے نا، وہ ذہنی طور پہ شاید ان کو کوئی پرابلم ہے کسی چیزوں کے ساتھ۔ آپ نے مجھے غصہ دلا دیا ہمیں، فہیم بھائی آپ عجیب سی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کیا سارا میر کو لے میں بات کر رہا ہوں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ کوئی بندہ سٹوپڈ بات نہ کرے۔ اٹس گوئنگ لائیو آن یوٹیوب، وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ آپ کو خام کا غصہ آ رہا ہے سارا میر کا نام سن کے؟ میر کیا کہتی ہے آپ کو سارا میر؟ سارا میر کو بیچ میں لا کے آپ نے ہمارے سے لڑنا ہے؟ جان دو فہیم، خدا کا خوف کرو یار۔ نہیں اپنا کام کریں پی ٹی آئی کو، کہہ دے عمران خان کو مجھے نکال دے، میں بہن جی نا عمران خان دی فوج دی بہن دی لان دیا گا میں جا کے۔ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار آپ؟ حد ہوگی تمہارے لیے۔ سارا میر نہ آئے، فلانی نہ آئے، میں نہیں آؤں گا، بچو نہیں آئے گا، گھر بیٹھے آپ چلائیں اپنی پارٹی، ہم نکلتے ہیں آپ سے۔ آج کے بعد میں آپ کو نظر نہیں آؤں گا، اور آپ کو پی ٹی آئی جیت کے بھی دکھائے گی، میں دیکھوں گا آپ کیا کرتے ہیں۔ حد ہوگی، سارا میر یہ، سارا میر وہ، یہ نہ نظر بھائی وہ نہ کریں۔ آج پوری دھیان سے سنا کریں۔ نو باڈی، فہیم صاحب یو آر نو باڈی، اٹس ایوری تھنگ از عمران خان۔ سارا میر از نو باڈی، ایوری تھنگ از عمران خان۔ اس کو نہ پلائیں، اس کو نہ پلائیں، کس کو نہ پلائیں یار، جانتے نہیں ہے کچھ کہا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کیا سارا میر ذکر۔ آپ روڈ توڑ کے اپنے لے کے نظر بھائی I'm not in a good mood۔ اترنا نہیں نظر بھائی آتے ہیں۔ 1 منٹ بیٹھو۔ ایک منٹ پلیز، 1 منٹ دیکھو، مجھے ماڈریٹر بنائے، میری بات سنو نا سارے لوگ۔ ہلو سارے چپ موڈیٹر چپ عابد 1 منٹ پلیز، سب لوگ چپ 2 منٹ یار، چپ یار، کیا ہو گیا؟ میں سولوشن کی طرف جاؤں۔ نہیں میں جا سکتا ہوں نا سولوشن کی طرف، میں جا سکتا ہوں۔ فہیم بھائی اور نظر بھائی کو غلط فہمی ہو گئی ہے بھائی۔ فہیم اور ظفر، میری بات سنو یار، میری بات سنو، کسی کو غلط فہمی نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا، چھوڑے بھائی جی۔ 1 منٹ صرف ایک بات ہے، پلیز 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 یار، اللہ دا نام، اللہ دا رسول دا نام ہے۔ عابد بھائی ذرا میری بات سن لیں، ٹھیک ہے؟ اور نظر بھائی اگر نیچے سن لیں، یہاں انہوں نے بات نہیں سنی، یہاں وہ اپنے ہی زور میں بات کر گئے ہیں۔ میں نے نظر بھائی جب میرے ساتھ تھے تو میں نے یہ کہا کہ پارٹی کے اندر کوئی ڈسپلنری ایکشن لیا گیا، میں اس کے خلاف ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں چاہے کوئی بھی ہو، اس کو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیک آن کرنے کی، ٹھیک ہے؟ لیکن پارٹی نے پابند کیا ہر بندے کو۔ میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو شیان علی کے ساتھ بھی پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سائرہ میر کے ساتھ بھی پروگرام کرنے کے لیے تیار ہوں،
لیکن اگر پارٹی مجھے کہتی ہے کہ آپ اس کو ڈسٹنس کرو، یہ بات میں نے ان کو بتائی ہے. آئی ایم نو بڈی، میں تو کہہ ہی نہیں رہا کہ میں کوئی بہت بڑی ہوں. میں تو حیران ہوں کہ میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ میری پرابلم، میری مینز کہ اگر میں بیٹھا ہوں گا تو میرے پاس ایک پارٹی کا ڈسپلن ہے، آپ لوگ کریں. اور میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ جس دن یہ سارا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے کھل کے کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. اب نظر بھائی اس کو سننے کے تیار